میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ میں آن لائن ایجوکیشن کا بہت پرانا پروپوننٹ ہوں، اور اس کی میں جب لوگوں کو بات بتاتا ہوں تو بڑا خوش بھی ہوتا ہوں کہ 2007 میں شاید میں نے شنزن چائنا کے اندر فیلڈ آف ڈینٹسٹری کے اندر، جب میں ایشیا پیسیفک ڈینٹل فیڈریشن کا صدر تھا، وہاں میں نے ایک بات رکھی کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ٹیکنالوجی موجود ہے اور پاکستان جیسے ممالک اور دنیا کے سب ممالک اس کو شیئر نہیں کر پاتے، اور یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ لوگ باہر جائیں، سیکھیں، پھر واپس آئیں۔ یہ سائیکل 10 سال کا ہے، یہ 8-10 سال کا سائیکل منیمائز ہو سکتا ہے اگر جو لیکچرز اس وقت دنیا میں ہر جگہ دیے جا رہے ہیں وہ میرے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو فار ایگزامپل اویلیبل ہوں۔ اور میں نے مثال یہ دی وہاں پر کہ میں نے ماسٹرز کیا تھا 1975 میں یونیورسٹی آف میشیگن این آربر سے، تو میں نے وہاں مثال یہ دی کہ اگر وہاں کے لیکچرز جو اس زمانے میں بھی ویڈیو ٹیپ ہوا کرتے تھے، وہ ویڈیو ٹیپس اس وقت 2007 میں انٹرنیٹ اتنا پھیلا نہیں تھا، مگر کم سے کم یہ ضرور پاسبلٹی تھی کہ ویڈیو ٹیپس انٹرنیشنلی براڈ کاسٹ ہوں اور مل جائیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ وہ ویڈیو ٹیپس اگر پاکستان کے ڈینٹسٹ کو آج مل جائیں تو دا کوالٹی آف ایجوکیشن اینڈ دا گریجویشن جو پاکستان کا ڈینٹسٹ کرے گا وہ دنیا سے کوئی کم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو میری خواہش تھی اور امید تھی کہ دنیا کے اندر یہ عام ہو جائے، تو جب میں ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن کے اندر الیکٹ ہوا اور 6 سال مسلسل الیکٹ ہوتا رہا، تو وہاں پر اس کا ہیڈ آفس جنیوا میں، وہاں میں انسسٹ کرتا رہا کہ ایک تو تعلیم اور نالج جو ہے وہ اوپن سورس ہو۔ یہ تعلیم کے اوپر جو کاپی رائٹ ہے یہ پچھلی صدی کا، یعنی 20ویں صدی کا اور 21ویں صدی کی پروڈکٹ ہے۔ اس سے پہلے علم پر کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوتا تھا، علم ایک امانت سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی کائنات کے اندر اس کا عشر اشیر جو انسان کے دماغ میں آ جائے وہ اس کا کاپی رائٹ اور اس کے اوپر لائسنسنگ نہیں بلکہ اوپن ہوتا تھا۔ مگر 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں اس کے اوپر کاپی رائٹس، اور آپ دیکھتے ہیں اس وقت کہ اس کے اوپر پروفیٹیرنگ بھی بہت ہے۔ البتہ میں اور آپ اتفاق کریں گے کہ کچھ نہ کچھ پروفیٹیرنگ ضرور ہو، کیونکہ آپ سب لوگ محنت کر رہے ہیں، آپ نے محنت سے سیکھا، اپنی روزی کمائیں گے تو پروفیٹیرنگ ضرور ہو۔ مگر دنیا کے اندر اگر علم پہنچے تو غربت کم ہو، صحت بہتر ہو، انسانوں کے حالات بہتر ہوں۔ تو جب سے آئی ہیو بین اے پروپوننٹ، جب گورنمنٹ بنی پاکستان تحریک انصاف کی اور میں صدر بنا، تو میں نے منسٹرز کو بھی کہنا شروع کیا کہ آن لائن ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیں، مگر ایک ریزسٹنس ہے دماغوں کے اندر۔ تو بچوں آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، اور جو گرے ہیئر آ جاتے ہیں نا، جب سفید بال ہونے لگتے ہیں تو ریزسٹنس بڑھ جاتا ہے کہ آدمی اپنے کمفرٹ زون میں سے نکلتا نہیں ہے۔ تو ایک ریزسٹنس تھی کہ میرے کہنے کے باوجود بہت کم اثر ہوا۔ میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں 2013 کے زمانے میں، 2013 سے اور 18 تک لیپ ٹاپ کے اوپر بچوں کو، چھوٹے سے پیڈ کے اوپر KG1 کے بچوں کو نارمل سائٹ پر اور IT سائٹ پر چھوٹے سے پیڈ کے ذریعے کیا، تو وہ بچے کم سے کم دگنی انفارمیشن ان کے پاس تھی سال بھر بعد کمپیئر ٹو دی روٹین ایجوکیشن۔ تو یہاں بھی میں سب کو کہتا رہا، مگر کوئی فرق آسانی سے نہیں پڑا۔ اتنا ریزسٹنس ہے، اب بھی معاشرے میں ریزسٹنس ہے، مگر کووڈ نے یہ سب کو سمجھا دیا کہ آن لائن کیا ہوتا ہے۔ تو کووڈ جہاں مشکل بنا، وہاں ایک چیز کا راستہ کھلا کہ پاکستان کے اندر کیا دنیا کے اندر یہ چیز عام ہو گئی کہ آن لائن ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ مگر سنو، مجھے کیا افسوس ہے؟ مجھے تو یہ افسوس ہے کہ میرا ملک تو علم کے لیے بھوکا ہے، بھوکے کو دور سے خوشبو آ جاتی ہے کھانے کی، اور اگر میرے ملک نے بھی وہی دنیا کی طرح آہستہ آہستہ قدم رکھنے ہیں تو کیا تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی جب آئے گی بچوں جب آپ دنیا میں جا رہے ہو، اور پاکستان کی امید میں آپ سے وابستہ کرتا ہوں، تو مجھے آپ سے یہ خیال ہے کہ آپ یہ بات کو پورا کریں گے کہ پاکستان کے اندر جدید معاملات کو جلدی اپنایا جائے۔ یہ آپ سے میری امید ہے، اور مسلمانوں سے خاص طور پر، کیونکہ مسلمان بتدریج جب یورپ کے اندر رینیسانس کے دوران آرٹس، کرافٹس، کلچر، سائنس، ٹیکنالوجی ترقی کر رہے تھے،
تو مسلمان زوال پذیر تھا. اور کس وجہ سے زوال پذیر تھا؟ کہ وہ نئی ایجادات سے گھبراتا تھا. جب گوٹنبرگ کا پریس بنا، اس سے پہلے تو کاتب اور لوگ تحریر کر لیتے تھے کتابوں کو، اور اساتذہ کے پاس ہوتی تھیں اور لوگ ان کے چرنوں میں جا کر بیٹھتے تھے اور سیکھتے تھے. تو جب پریس آ گیا تو مسلمانوں نے، اور پریس نے یورپ کے اندر بڑی چینج لے کر آیا. 14ویں صدی کے اندر پریس، گوٹنبرگ پریس بنا. تو مسلمانوں کے ہاں اتنا ریزسٹنس تھا کہ پہلا پریس مسلمانوں کے ہاں 300 سال بعد آیا. افورڈیبلٹی واز ناٹ دا ایشو، کیونکہ عثمانی سلطنت ایک بہت بڑا عروج پر بھی تھی وہاں پر. 300 سال بعد آیا. تو پہلا پریس واز اسٹیبلش ان استنبول 1725 میں. اور اس کے اوپر بھی پابندی تھی، یہ خوف کہ علم جو ہے یہ خرابی بھی پیدا کرے گا. اس خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم لیٹن اسکرپٹ میں چھاپو، بائبل اور یہ سارا علم جو لیٹن میں ہو اور انگلش رومن اسکرپٹ میں